عطا فرمائے گا۔ اور بلا وجہ اپنے لوگوں سے دشمنی اور ان سے بیگانگت اور ان سے الگ ہو جانا، بلا وجہ ان سے دشمنی مول لے لینا، یہ اچھے انسانوں کا طریقہ نہیں۔ بے سبب اپنوں سے بیگانگی نفرت کا ہے بیج، ذہن بدلیں تو خیالات پلٹ جاتے ہیں، ذہن بدلیں تو خیالات پلٹ جاتے ہیں۔ نفرتیں ڈالنے والوں سے ہمیشہ ہوشیار۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اچھائیاں سکھانے والے بھی ہیں اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں میں نفرتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمہیں اور ہر نیک آدمی کو محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں کو بھی اپنی عادتیں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفرتیں ڈالنے والوں سے ہم دم ہوشیار، کیوں؟ قطرہ بھر ترشی سے تو دودھ بھی پھٹ جاتے ہیں۔ اچھا خاصا لذیذ دودھ رکھا ہوا ہے اور اس میں 2-3 قطرے لیموں کے ڈال دو، دودھ پھٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک صالح اور نیک انسان کے کان میں نفرت کی بات اگر کوئی انسان ڈالے تو 2-4 مرتبہ نفرت کی بات ترشی کی طریقے سے ہے، انسان کے اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اے میرے بچوں، یہ سمجھ کے رہنا زندگی میں کہ کون تمہیں اچھی تعلیم دے رہا ہے اور کون تمہارے اندر نفرت کے بیج بو رہا ہے۔ نفرت کے بیج بونے والوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ آج کے دور میں ہم نے یہ تماشا دیکھا، پیارے بچوں، آج کے دور میں ہم نے یہ تماشا دیکھا، زر کی جھنکار پہ ایمان پلٹ جاتے ہیں۔ لوگ پیسے اور دولت کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ خبردار خبردار خبردار، کسی حالت میں بھی دین اور ایمان میں کوئی فرق نہ آئے۔ لاکھوں لاکھ کی دولت تمہارے ہاتھوں کا میل ہے، خبردار، پیسے دولت اور حرص اور لالچ کی وجہ سے کبھی اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا۔ رائے لے اہل مہارت سے کوئی کام جو کر، یہ بھی ایک نصیحت ہے کہ زندگی کا کوئی کام بھی جب کرنا ہو تو جو کام تمہیں کرنا ہے اس کے ماہرین سے رائے لو، جو اس کے جانکار لوگ ہیں ان سے مشورہ لو، اس لیے کہ جو جس کام کو جانتا ہے وہ اس کے لیے وہ کام آسان ہوتا ہے اور ایسے لوگوں سے مشورہ لینے میں تمہارا فائدہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا رائے لے اہل مہارت سے کوئی کام جو کر، مرحلے خواہ کٹھن ہوں وہ نمٹ جاتے ہیں۔ کتنا بھی سخت سے سخت کام ہو، اس کام کا ماہر جب اس میں ہاتھ لگاتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم بھی اگر کوئی اہم اور نیا کام شروع کرنا چاہو تو اس کام کے ماہر سے مشورہ کرو، کسی اٹکل پچو کرنے والے انسان سے مشورہ کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے میرے بچوں کہ ناخداؤں کا خدا پر اگر ایمان نہ ہو، ناخداؤں کا خدا پر اگر ایمان نہ ہو، ناخدا کہتے ہیں جہاز کے چلانے والے، کشتی چلانے والے اور بڑے بڑے بوٹ چلانے والے کیپٹن لوگوں کو ناخدا کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ ناخداؤں کا خدا پر اگر ایمان نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ قوی بیڑے بھی سمندر میں الٹ جاتے ہیں۔ ساری کشتیاں، بڑے بڑے جہاز جو پہاڑوں کی طریقے سے سر اٹھائے ہوئے سمندر میں دوڑ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے کرم سے چلتے ہیں۔ اللہ نہ چاہے 2 منٹ پہ وہ ڈوب جائیں۔ اگر ان جہاز رانوں کی جو جہازوں کو لے کر سمندر میں اترتے ہیں، اگر ان کا اعتقاد، ان کا بھروسہ خدا پر ہے تو وہ سفینے پار اتر جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی خودرائی اور اپنے غرور اور تکبر اور تمکنت میں سوچا کہ ہم نے جہاز بنایا اور ہم سے اچھا کوئی کیا جہاز بنا سکتا ہے، لیکن ساری کائنات کا جہاز چلانے والا پروردگار عالم اگر راضی نہ ہو تو اس جہاز کے سامنے تمہارے جہاز کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ بڑے سے بڑا کام ہو اس میں اعتماد خدا پر ہونا چاہیے، پروردگار عالم پر ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، اور اس کی بہترین مثال اگر تم نیکوں کی زندگی میں دیکھنا چاہو، اس کے لیے آگے کے اشعار میں نصیحت کی گئی کہ جان دے دیتے ہیں ایک عہد پہ مردان خدا۔ اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، صالحین، نیک اور مصطفیٰ جان رحمت کے نوازے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی عادتیں یہ ہیں
کہ وہ اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس پر پوری زندگی دکھ سکھ اٹھاتے ہوئے اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے اس پر قائم رکھتے ہیں اور ہر حال میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا اے بچوں، ہم اہل ایمان ہیں، آپ بھی اہل ایمان ہیں، آپ بھی اس نصیحت پر عمل کریں کہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ کسی سے وعدہ کریں تو بے وفائی نہ کریں، وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ اللہ والوں کا ہے، نیکوں کا ہے، اور دنیا کے اندر ترقی کرنے والے انسانوں کا ہے۔ جان دے دیتے ہیں کہ عہد پہ مردان خدا، مصلحت دیکھ کے نادان پلٹ جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے لوگ اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں، یہ نیک انسانوں کا طریقہ نہیں۔ عہد کے پختہ ہیں دنیا میں غلامان رسول، دہر کے فتنے انہیں دیکھ کے ہٹ جاتے ہیں۔ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے غلام ہیں، جو حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، اے میرے پیارے بچوں، ان کا عالم یہ ہے کہ مصیبتیں ان کے راستے میں کھڑی ہونے سے ڈرتی ہیں، بڑی بڑی آفتوں کو وہ اپنے اشارے ابرو سے ٹال دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے جو وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں تو ساری دنیا ان کی تابعدار بن کے رہتی ہے۔ اس لیے نیکوں کی طرح زندگی کاٹنے کی کوشش کرو۔ اور یہ دور، اس کے بارے میں یہ شعر عرض کیا گیا کہ دور فتنہ ہے، خاموشی سے تو بن گوشگی۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، طرح طرح کی نئی نئی چیزیں دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ دور فتنہ ہے، خاموشی سے تو بن گوشہ گیر، آندھیاں دیکھ کے طائر بھی سمٹ جاتے ہیں۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو چڑیاں اپنے پروں کو دبا کر کسی طرف دبک جاتی ہیں تاکہ یہ طوفان ٹل جائے تو پھر پرواز کریں گے، پھر اڑیں گے، پھر نکلیں گے۔ اس لیے بچوں، جب فتنہ دیکھو، جب کسی قسم کی پریشانی کا دور دیکھو تو خاموشی سے گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ اس فتنے کو ٹال دے گا، اللہ اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور ایک بہت بڑی نصیحت، اتحاد ایک بڑی قوت ہے، اسے قائم رکھ۔ ہمیشہ مل جل کے رہو، اتحاد کے ساتھ رہو، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص و محبت کے ساتھ رہو، اس لیے کہ اتحاد بہت بڑی طاقت ہے، اسے قائم رکھنا چاہیے۔ چھوٹی سی بات پہ لوگ اپنوں سے کٹ جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا یہ انسانوں کا طریقہ بن گیا ہے۔ لیکن اے پیارے بچوں، اگر تمہیں دنیا میں ترقی کرنی ہے اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار کر کے کامیاب بننا ہے تو تمہیں اپنی قوم، اپنی ملت اور اپنے لوگوں سے اتحاد قائم کرنا ہوگا، مل جل کر کے رہنا ہوگا۔ کچھ کسی کا دکھ برداشت کرو گے تو دنیا کے اندر لوگ تمہارے لیے بھی اپنے دامن کو کشادہ رکھیں گے۔ آخری شعر ہے، دھیان اللہ کا رکھ، بدر نہ پڑ غفلت میں۔ سختی ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، کسی قسم کی بھی مشکل ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، اور اللہ سے غفلت میں جب انسان پڑتا ہے تو کہا گیا کہ دل بھی پھرتا ہے، خیالات جو بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کا خیال اگر ادھر ادھر منتقل ہوتا ہے تو انسان کا دل بھی اسی کی طرف ہو جاتا ہے، اور اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے پیارے بچوں، تمہیں اچھی زندگی، ایمانی زندگی، اسلامی زندگی، دینی زندگی، شعور والی زندگی، کامیاب زندگی سے بہرہمر فرمائے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے، ہمیں کامیابی دے، اور آخرت میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں، تمہیں اور ساری امت کو حاصل ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔